السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان بالیوم الآخر یعنی قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی آدمی مومن مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسی کے تحت یہ بھی ہے کہ آپ ان علامتوں پر بھی ایمان رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت کے طور پر ہمیں بتائی۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قیامت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، توبہ کر سکیں، اپنے گناہ معاف کروا سکیں اور مزید نیکیاں کروا سکیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو ہم 3 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کی بڑی نشانیاں اور اسی طرح چھوٹی نشانیاں۔ اسی طرح وہ نشانیاں جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں جو وقوع قیامت پر دلالت کرنے والی ہیں، اور اسی طرح قیامت کی وہ نشانیاں جو فی نفسی بری ہیں، شر ہیں، اور وہ نشانیاں جو فی نفسی بری نہیں ہیں بلکہ ان میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ یعنی تیسرے نمبر پر قیامت کی اچھی نشانیاں اور قیامت کی بری نشانیاں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کی سمجھ میں بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یکثر المال ویفیض حتی یخرج الرجل بزکاة مالہ فلا یجد احدا یقبلها منہ وحتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور لوگوں کے پاس مال بکثرت ہو جائے، سب مالدار ہو جائیں گے، یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ہر شخص مالدار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، یہاں تک کہ سرزمین عرب پھر پہلے ہی کی طرح سرسبز و شاداب نہ ہو جائے اور اس میں پہلے ہی کی طرح ندیاں اور نہریں جاری نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو میں آپ کے سامنے خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا۔ لفظ تعودہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سرزمین عرب پہلے سرسبز و شاداب تھی، اور یہ بھی کہ سرزمین عرب میں پہلے ندیاں تھیں، نہریں تھیں، اسی لیے کہا گیا تعودہ، یعنی کوئی چیز دوبارہ آئے گی۔ اور وہ لوگ جو جغرافیہ کی معلومات رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے بھی اس سلسلے میں ریسرچ اور تحقیق کی ہے، کہ واقعی سرزمین عرب پہلے ہری بھری تھی، سرسبز و شاداب تھی، وہاں ندیاں اور نہریں تھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوبارہ سے سرزمین عرب میں، جزیرہ عرب میں ندیاں اور نہریں جاری ہوں گی، اور اسی طرح وہاں کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اب یہ جو قیامت کی نشانی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ضرور ہے، مگر یہ بری نشانی نہیں۔ قیامت کی وہ نشانیاں جنہیں ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی کا آنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، مہدی اور عیسیٰ کا مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا مارا جانا۔ ذرا بتائیے یہ نشانی اچھی ہے یا بری؟ یقیناً یہ مسلمانوں کے حق میں خیر ہے، تو ہمارے حق میں یہ اچھی نشانی ہوئی۔ اسی طرح سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، وہاں ندیوں اور نہروں کا جاری ہو جانا، یہ بھی فی نفسی بری نشانی نہیں ہے۔ ہاں، برا اس وقت ہوگا جب کہ لوگ دنیا میں مصروف ہو جائیں، لیکن فی نفسی یہ نشانی بری نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ بتانے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت قریب آ گئی، اور اس سلسلے میں ان کے ذہن میں جو گندگی ہے وہ عربوں پر یا سرزمین عرب پر اعتراض کرنا ہے، تو وہ اچھی طرح جان لیں کہ قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہے۔ ہاں، اکثر نشانیاں جیسے زنا کا عام ہو جانا، شراب کا کثرت سے پیا جانا، یا اور اس کے علاوہ بھی جو نشانیاں ہیں، جہالت کا عام ہو جانا، یقیناً یہ بری نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کی ہر نشانی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بری نہیں ہے، یا کم از کم وہ نشانی بری نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو خاص طور پر فائدہ ہو۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، قرآن اور سنت کو فہم سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔